खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इब्राना, मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हमारा जो एजेंडा है वो काफ़ी लंबा है, चौड़ा है, सो बकल अप, क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मामला जिन पे बातचीत करनी है। शुरू करते हैं इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ से। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी मौत वाक़या हुई और उसके बाद एक अजीबो-गरीब बहस चल पड़ी है ट्विटर पर, एक्स जिसको कहते हैं अब, और वहाँ पर ये बात की जा रही है कि जी उनकी डेथ दोपहर को ही हो गई थी, लेकिन उसको छुपाया गया ताकि जो सेनेट का उस समय इजलास चल रहा था वो मुअत्तल ना हो, क्योंकि अगर किसी सेनेटर की डेथ हो जाए तो फिर इजलास को ख़त्म कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये इस वजह से ये चल रहा है। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। अब इसमें एजाज सैयद ने भी एक बात की है। एजाज सैयद ने कहा कि उनको किसी सेनेटर ने कहा कि उनकी इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई है, तो एजाज सैयद ने कहा कि मेरी तो उनके बेटे से अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो अभी ऑक्सीजन पर हैं, या मतलब वो अभी हयात हैं और वो मामला चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो आपको ये छुपाई जा रही है डेथ, वो डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं वो रात को उनकी डेथ हो गई। तो अगले दिन वो जब सेनेटर उनको दोबारा मिले तो उन्होंने कहा हाँ भाई, मैंने तुम्हें बताया था, तुम बेवकूफ़ बन गए या तुमने नहीं वो उस चीज़ को किया। तो वो एजाज सैयद ने उस चीज़ को माना और कहा कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और उनकी डेथ को छुपाया गया ताकि सेनेट का इलेक्शन पोस्टपोन ना हो। तो आई मीन ये थोड़ी सी अजीबो-गरीब बात हो गई है। तो उस पे उमर चीमा ने भी कमेंट किया है, और मुबशिर ज़ैदी हैं, उन्होंने भी, जर्नलिस्ट, उन्होंने भी कमेंट किया कि उन्होंने कहा एक नामालूम सेनेटर की आप बात मान रहे हैं, और जो बेटा है या जो फैमिली है इरफान सिद्दीकी साहब की, उसकी बात नहीं आप मान रहे। तो ये अजीबो-गरीब बात है। तो उमर चीमा ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात ना हुई कि हमने जो बात की उनकी फैमिली से, जब उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी वो ज़िंदा हैं, तो हमें फिर वो चीज़ माननी चाहिए। हमें ये क्यों हम कहते हैं कि जी नहीं नहीं वो तो छुपा रहे हैं। तो ये अजीबो-गरीब बात है। हमारे यहाँ मतलब ना एक अजीब ही माहौल है, और कमाल के लोग हैं और कमाल की बातें करते हैं। आई थिंक एजाज सईद को भी थोड़ा सा देखना चाहिए इस मामले में कि वो क्या बात कर रहे हैं। मतलब बोगियां तो नहीं मारनी चाहिए। अब एक फैमिली है, वो बंदा उनका जिंदा है, तो वो कह रहे हैं कि जिंदा है। अब कौन उस फैमिली को कहेगा, कोई फोन करके कहेगा यार जरा छुपा लेना, अभी ना बताना कि आपके ना बाबा की डेथ हो गई है। कम ऑन, मतलब वो कब, और ये बातें फिर छुपी भी नहीं रहती, इवेंचुअली फैमिली वाले भी सामने आ जाते हैं, वो भी आके बता देते हैं कि जी ये इस तरह की बात हुई। तो ये ऐसी फजूल बातें हैं। आई एम श्योर कि वो उस टाइम वो हयात थे और उनकी फैमिली ने वही बात बताई जो कि वो करने वाली थी। अगर ये बात होती ना, छुपानी होती, तो फिर फैमिली किसी से बात भी ना कर रही होती। सीधी सी बात है, वो फिर फ़ोन ही ना उठाते इनके, जिनके ये फ़ोन उठा रहे थे। अच्छा जी, जुनैद अकबर साहब ने अभी एक अमन जिरगा हो रहा है, उसमें तकरीबन तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं। जुनैद अकबर साहब ने उसमें एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया है कि जब तालिबान को, टीटीपी को वापस लाके बसाना था, तो उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी ISI यानी कि जनरल फैज़, उन्होंने इमरान खान को कहा कि ये करना पड़ेगा, हमें ये करने की ज़रूरत है। टीटीपी को वो लोग नहीं संभाल सकते, अफगानिस्तान वाले तालिबान, और वो इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते, उनकी इस्तात नहीं है। तो हम इनको फैमिलीज़ को वापस लाके, इनकी फैमिलीज़ को वापस लाके बसाएंगे, इनको नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ होता है और डीजी ISI होता है, वो एक सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो जो वो बात करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को करनी पड़ती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर भी इस बात का सबूत मिल गया कि इमरान खान और ये फैज़ और बाजवा ने मिलकर ये टीटीपी को वापस ला के बसाया। ये क्योंकि PTI वाले कहते थे नहीं नहीं हमने तो बसाया ही नहीं है, हमने तो किया ही नहीं है, वो तो बाद वाली गवर्नमेंट थी उसने आगे किया। तो वो जुनैद अकबर ने बाद वाली गवर्नमेंट का भी वो बता दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये तभी फैसला हुआ था, और मुझे पता है, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, जो बाद वाली गवर्नमेंट है उसको भी इस बात का इल्म नहीं था। ये आप सुन लें वो क्या कहते हैं। और हमें बताया जाता था कि इसकी फैमिली को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, उसको जॉब देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के उस पर एतराज़ात थे। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन आर्मी चीफ और डीजी ISI जो होता है वो वजीर आजम का सिक्योरिटी एडवाइजर होता है।
وہ جو بتاتا ہے جو کہتا ہے یہ وزیر اعظم نے ماننی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری حکومت گر گئی. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, مجھے پتا ہے کہ جو آنے والی حکومت تھی اس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. تو یہ ناظرین یہ چیپٹر بھی بند ہونا چاہیے. یہ تو کلیئرٹی ہو گئی کہ عمران خان از ریسپانسبل فار برنگنگ بیک ٹی ٹی پی انٹو پاکستان, اور وہ پرائم منسٹر تھے, ظاہری بات ہے ذمہ دار تھے. اگر آپ کہتے نہیں وہ ذمہ دار نہیں تھے تو پھر وہ پپٹ تھے. پھر آپ یہ مانیں, دونوں میں سے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان ان کو واپس لے کر آئے, یا آپ یہ مانیں کہ عمران خان ایک پپٹ تھے, ایک پتلے تھے, اور ان کی جو اسٹرنگس تھیں وہ باجوہ اور فیض لاتے تھے ایسے 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 ایسے, وہ جیسے وہ کرتے تھے تو وہ عمران خان ویسے ہی ناچتا تھا یا اسی طرف ہی چل پڑتا تھا. تو اچھا نہیں لگتا نا یہ بات ماننا. تو آپ یہ مان لیں کہ عمران خان ہی ٹی ٹی پی کو واپس لے کر آیا اور اسی نے بسایا. وہی دہشت گردی کی آج جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اس کا ذمہ دار ہے. میرے خیال سے یہ بہتر آپ کے لیے. اچھا ناظرین, اب ایک اور معاملہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے اس کی کلوز 2 اس کو بھی امینڈ کرنا پڑے گا. یہ آئی تھنک بھول گئے گورنمنٹ والے. یہ انہوں نے جو مسودہ پاس کروایا ہے سینٹ سے, اب ان کو یہ والی شیک دوبارہ پاس کروانی پڑے گی سینٹ سے. آئی تھنک انہوں نے آج قومی اسمبلی سے تو پاس کروا لی ہوگی. وہ اس میں یہ تھا کہ جو غداری کا اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے نا, جو آپ کو آرمی چیف کرتا ہے آئین سے غداری, تو وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس فیصلے کو آپ نہ سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کر سکتے ہو, نہ انفیکٹ نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ اس کو لیجیٹمائز نہیں کر سکتی. کیونکہ آرمی رول ہے نا, آرمی کا آئین کو توڑنا, اس کو وہ کر نہیں سکتے. اور اس میں اب وہ لکھنا ضروری تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی نا, کیونکہ اب ایک نئی کورٹ بن گئی ہے, تو وہ یہ لکھنا بھول گئے ہیں. تو اب آئی تھنک یہ سینٹ سے ان کو دوبارہ جا کے وہ پاس کروانا پڑے گا. اچھا ناظرین, یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا امن جرگا, اس میں جب قومی ترانہ بجا تو یہ پی ٹی ایم کے 2 اراکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ پشتون تحفظ موومنٹ والے, وہ کھڑے نہیں ہوئے. یعنی جب قومی ترانہ پڑھا جا رہا تھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 2 صاحب وہ لال ٹوپیوں والے, یہ دونوں بیٹھے رہے, اور ان کے نام ہے جی حنیف پشتین اور نور اللہ ترین. یہ قومی ترانے کے دوران ہی کھڑے ہوئے. I don't know if ہمارے قانون میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے, پر ان کو نا گرفتار کرنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. جو سخت پولیس کارروائی کرتی ہے نا جی, وہ ان کے خلاف ہونی چاہیے. کوئی ٹھنڈی برف کا اور کسی ہلکی پھلکی جو لیدر ہوتی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. یہ کون ہوتے ہیں یہ حرکت کرنے والے؟ یہ پاکستانی ہیں اگر, تو پھر یہ کیسے ہی حرکت کر سکتے ہیں؟ آئی ونڈر اف دے آر پاکستانی. یہ مطلب ہو سکتا ہے افغان ہو, مطلب مجھے اس کا ان دونوں کا نہیں پتا, یہ حنیف پشتین اور نور اللہ ترین کا. I want to know if they are Pakistani or if they are Afghan. بیکاز پاکستانی کیوں نہیں کھڑا ہوگا قومی ترانے پہ؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ ان کو پکڑ کر ذرا پوچھنا چاہیے, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ تم لوگ کس ڈرامے بازیوں میں چل رہے ہو؟ یہ کس قسم کا یہ حرکت ہے, یہ گھٹیا گندی حرکت, یہ کیا ہے اس کے پیچھے جواز ہے؟ آئی تھنک پولیس کو اتھارٹیز ٹو ٹیک ایکشن. اس کو کوئی پکڑ کے ان کو پوچھنا چاہیے کہ کہڑی تسی یہ احتجاج جہاں تمہیں کرن دا بہت شوق ہے کہ تسی قومی ترانے تے نہیں کھلونا. انتہائی گھٹیا حرکت ہے. دس از ریڈیکولس. اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے, بلکہ کنڈیم چھوڑے, ان پہ کاروائی ہونی چاہیے. آئی اسٹرانگلی فیل کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیا آپ لوگوں کا کیا کر رہے ہو, یہ اتنے تم رہتے نہیں ہو. اور اس کے علاوہ ناظرین, جو اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ آئی ہے کہ ایک یہ جو خودکش حملہ آور تھا, اس کو پیر ودائی سے ایک جو موٹر سائیکل جو ایپ ہوتی ہے, رائڈ شیئرنگ ایپ, اس پر اس نے وہ کروائی, اور وہ 200 روپیہ اس نے دیا رائڈر کو, اور وہ پیر ودائی سے یہ جوڈیشل کمپلیکس جو تھا, کچہری جو تھی, یہاں پر آیا. تو یہ اب اپڈیٹ آئی ہے, وہ بیچارہ رائڈر بھی اب حراست میں ہے. وہ اس کا کیا, میرا نہیں خیال کہ اس کو پتا ہوگا کہ وہ کس کو لے کے جا رہا ہے, بٹ اس کا کس طرح کا یہ ایک گلٹ رہے گا اس کے ساتھ کہ وہ ایک خودکش حملہ آور کو لے کر آیا وہاں سے, اور ویری انفارچونیٹ 200 روپیہ اس نے اس کو لیا اور وہ اس کو لے کر یہاں آ گیا. اور ناظرین یہ آپ دیکھیں, بابر اعظم صاحب دہلی میں جو بم دھماکہ ہوا ہے, اپیرنٹلی ایز پر انڈین میڈیا,
وہ اس میں وہاں پر موجود تھے. انڈینز بھی نا کمال ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے جب پہلگام والا اٹیک ہوا تھا تب بھی اس کا ایک اسکیچ انہوں نے بنا دیا تھا. یہ آپ دوسرا اسکیچ دیکھیں یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ذرا لمبی داڑھی والا تھا. یہ تب بابر اعظم پہلگام میں بھی وہاں پر تھا, اور اب بابر اعظم دہلی والے اٹیک کے وقت بھی وہیں پر تھا, لال قلعے پہ. یہ عجیب قسم سے پاگل لوگ ہیں. یہ ٹی وی 9 ہے, بھارت ورش, ٹی وی 9 بھارت ورش, انہوں نے یہ اسکیچ جاری کیا ہے. انڈیا ٹوڈے کا وہ لگا ہوا ہے اس پہ, اور 3 لوگ ہیں اس میں. یہ بابر اعظم صاحب بھی ہیں. تو بابر اعظم صاحب دہلی میں وہ بم بلاسٹ کر رہے تھے. عجیب پاگل لوگ ہیں قسم سے. یہ ان کا کیا علاج کیا جائے. تو وہ بابر اعظم کو یہ ہر دھماکے میں ڈال دیتے ہیں. اب میں کیا کہوں, مجھے ہنسی آتی ہے. مطلب اوبویسلی اٹس اے ٹریجڈی جو وہاں پر ہوا ہے انڈیا میں, دہلی میں. our hearts go out to those victims اور ان کی فیملیز کو. it's a great loss of course. ٹیررزم ہے جو ہوا ہے, اور اس کو اٹس کنڈیمیبل اور نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اس کے بعد عجیب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں, بابر اعظم کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں. بابر اعظم کا کیا لینا دینا یار, اس کے ساتھ بابر اعظم کے اسکیچ بنائی جاتے ہیں. اچھا, جو پہلے اسکیچ بنایا تھا اس میں وہ ایک بندہ آئی تھنک وہ رضوان جیسا تھا, اور ایک بندہ شہین شاہ افریدی جیسا تھا. وہ جو پہلگام والا ہوا تھا نا, اس میں ایک شہین شاہ افریدی جیسا تھا, ایک رضوان جیسا تھا, اور ایک بابر جیسا تھا. اس دفعہ انہوں نے صرف بابر کو ہی لیا ہے. تو ایبسلوٹ نان سینس یہ والا معاملہ ادھر چل رہا ہے. اچھا جی, افغان جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا جی ٹریڈ بند کر دو پاکستان کے ساتھ. تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب, ہم تو دروازے بند کیے بیٹھے ہیں, تو آپ نے کیا ٹریڈ بند کرنی ہے. انہوں نے اپنے بزنس مین کو کہا کہ 3 مہینے ہیں آپ کے پاس, الٹرنیٹیو روٹ ڈھونڈیں. کون سے الٹرنیٹیو روٹ ڈھونڈنے ہیں بھائی آپ نے؟ تو بہرحال ڈھونڈیں, اچھی بات ہے. اس پر سینیٹر ڈاکٹر عفنان نے ایک بڑا مزیدار ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی جو افغانستان کی اکانومی ہے اس کا سائز ہے $18 بلین, اور جو فیصل آباد کی اکانومی ہے اس کا سائز ہے جی $43 بلین. تو یو آر نو ویئر ان دا اسکیم آف تھنگس. تو آپ نے کیا اکانومی اپنا ٹریڈ بند کرنی ہے پاکستان کے ساتھ, اور آپ کی کیا باتیں ہیں. اچھا ناظرین, یہ جو چیز ہے نا, یہ افغانستان کے ساتھ معاملہ اب یہ بڑا آگے بڑھ چکا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک کیڈٹ کالج پر بھی حملہ ہوا, ایک خودکش حملہ ہوا, پھر وہ لوگ ایڈمن بلڈنگ میں جا کر بیٹھ گئے, 3 دہشت گرد تھے یا 4 تھے, اور پاکستان سیکورٹی فورسز نے کیا زبردست آپریشن کیا کہ جس میں جو کیڈٹس تھے, اسٹوڈنٹس تھے جو, وہ ان میں سے ایک بھی اس میں زخمی یا شہید نہیں ہوا, اور ان کو الگ رکھا. یہ جو دہشت گرد تھے یہ اس بلڈنگ تک ہی نہیں پہنچ سکے. I think that's a huge achievement of our security forces. We are always very proud of our پاک فوج, اور ہماری پولیس, ہمارے جو لوگ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہیں, ہماری جو پولیس لڑتی ہے, ہمارے جو سویلینس لڑتے ہیں, جو کھڑے ہوتے ہیں, we are all very proud of them. تو اب افغانستان کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہو چکے ہوئے ہیں. پاکستان بس تنگ آ چکا ہوا ہے ان لوگوں سے, اور پاکستان اب جو افغانستان میں جو جگہیں یوز ہوئی ہیں, ٹی ٹی پی نے جو یوز کی ہیں ان آپریشنس کے لیے, آئی ایم شیور کہ پاکستان ان کو ہٹ کرے گا. آپ یہ دیکھتے رہیے گا, ابھی آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ضرور اگلے 1-2 دن میں آ جائے گی, اور پاکستان چھوڑے گا نہیں ان لوگوں کو. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.